رہا ہوں یہ عمل کا عنوان ہے، تقریر کا عنوان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب لوگوں کے لیے بیسیکلی کئی موقع پر ہم لوگ جسے تذکیر کا عنوان بناتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے کی تذکیر کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن somehow اس سے جو میسج لینا چاہیے وہ لے نہیں پاتے۔ اور ہماری تقریباً امت مسلمہ اس وقت جو ہندوستان میں امت جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں تو خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو قوم اس وقت ہم سے نفرت کرنے لگی ہے اور اس کی اکثریت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ somehow ہمارا پکچر ان کے سامنے آ نہیں سکا، اور جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز اے رحمت للعالمین کا جو میسج تھا، وہ میسج جو ہے وہ ہم شاید ہندوستان کے مسلمان سمجھ نہیں پائے، یا کہ پورے عالم کے مسلمان۔ اور اس وقت ان لوگوں کو جو اسپیس ملا ہے نفرت پھیلانے کا، اس اسپیس میں انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہماری اپنی کوتاہی اور کمزوری رہی ہے انسانی ہمدردی کے تعلق سے، وہ ایک بہت بڑا مسنگ پہلو ہے جو پوری امت کی اس صورتحال پر میں سمجھتا ہوں پچھلے غالباً 20 سال پہلے اشارات میں پاکستان کے ترجمہ القرآن میں اس میں جو ہے ایک عنوان تھا، ایک سیرت کے موقع پر I remember اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اس وقت جو چیلنج دنیا میں دوسری قوموں اور مسلمانوں کے درمیان 1400 سال کی پوری کشمکش کے بعد اب جس مرحلے میں انسانیت پہنچی ہے، اور اسلام اور باطل کے درمیان جو آئیڈیالوجیکل چیلنج ہے، اس میں توحید اور آخرت کے تعلق سے اب ڈیبیٹ زیادہ نہیں ہوگی۔ اب جو چیلنج ہے وہ رسالت کو منوانا ہے، اور رسالت ہی ایک ایسا کنٹینشس پہلو بن کے ابھرا ہے پچھلے 30-40 سال میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کو، اگر رائٹر اس وقت یہ کہہ رہے تھے، جو سینیٹر تھے ہمارے، جو اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی مدعا بنا کے اور اس کے پرسپیکٹیو میں ڈائیلاگ کریں لوگوں کے ساتھ آنے والے دنوں میں، تو ہم لوگ جو ہے وہ اس آئیڈیالوجیکل جنگ میں آگے نکل سکتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو سب سے ابھرا ہوا پہلو ہے وہ ہے ان کی انسانی ہمدردی، اور یہ وہ پہلو ہے جس پہلو پر ہم لوگوں نے دیکھا جائے تو جس طرح سے سوچنا چاہیے یا ہے کہ جس کو عمل میں لانا چاہیے نہیں لا سکے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، مختلف واقعات ہیں جس کو ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ خاتون جو صاف کرتی تھی مسجد نبوی کا دالان، وہ آج نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ارے اس کا تو انتقال ہو گیا چند روز پہلے، اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہوئے، اور کہا مجھے بتایا کیوں نہیں آپ لوگوں نے یہ بات؟ اور پھر ان کی قبر پہ گئے اور جا کے اس کے لیے دعا کی اور پھر آئے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایکچولی ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی میں جو لوگ
غریب ہیں, جو لوگ انریکگنائزڈ ہیں, اور جو ہمارے اطراف میں جن کا کوئی نوٹس نہیں لیتا اور ان کا کوئی ویلیو سماج کے اندر نہیں ہے, نہ کوئی ان کا سوشل ویلیو ہے, نہ ان کا کوئی وہ ہے. سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ دنیا میں انہی لوگوں کی پائی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ اگنورڈ سوسائٹی جو ہے وہ یہی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دے کے آگے آئے, اور ایک بڑی اکثریت جو لوگ اس دعوت کے ساتھ جڑی وہ وہی لوگ تھے. اسی لیے تو ابو جہل, ابو سفیان اور یہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے جن لوگوں کو جمع کیا جو تمہارے اطراف ہے یہ کیا کر لیں گے. تو شرفا تھے, وہ شروع میں نہیں آئے تھے, بہت بعد میں آئے جب انہوں نے دیکھا کہ اب بازی پلٹ رہی ہے. اور جن لوگوں نے حقیقت میں انیشلی کمٹ کیا اس میں سے یہ طبقے کے لوگ زیادہ تھے. تو یہ تو اس کا وہ ڈائمنشن ہے جس پر ہماری بحث نہیں ہے. اصل ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاؤن ٹراڈن جو لوگ تھے سوسائٹی کے, جو لوگ جن سے ہمدردی کرنی چاہیے ان سے سب سے زیادہ ہمدردی کرتے تھے. اور اسی کے نتیجے میں وہ میسج ان کے اطراف میں سارے صحابہ کرام میں یہ بہت ساؤنڈ کے ساتھ چلا گیا تھا, بہت فورس کے ساتھ چلا گیا تھا کہ وی کینٹ اگنور دیم. اچھا, جس طرح سے ہمدردی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو انگیج ہو جاتے تھے, اور اس قسم کا انگیجمنٹ تھا کہ ان لوگوں کو جو لوگ بیمار ہوتے, تکلیف میں آتے, کچھ ہوتے تو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کے لیے خود چلے جاتے. تو وہ پہلو کیوں نہیں ہمارے زندگی میں آ پاتا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے جو پروسیس کی اور سسٹم کی جب بات کرتے ہیں تو شخصیت کی اور انسان کی بات کو جو ہے وہ بہت سیکنڈری حیثیت سے گفتگو میں لاتے ہیں, اور ہمارے پورے تھاٹ پروسیس کا حصہ ایسا بن چکا ہے کہ اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہمارے اس فریم میں سب سے پہلے ہم جو ہے سسٹم کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں, پروسیسز کی بات کرتے ہیں, مائنس انسان جو ہے وہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا پروسیس جو ہے, جو پوری ڈائیلاگ ہے, جو پوری زندگی کا جو وہ ہے وہ انسان کے انہوں نے سسٹم کے پرسپیکٹیو میں بہت کم بات کی ہے, پرسن کے پرسپیکٹیو میں زیادہ بات کی ہے. حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے, یو کین آلویز ڈو این آرگیومنٹ وتھ اس. تو ہم جب سیرت کو پرسنل پرسپیکٹیو سے نہیں سمجھیں گے, اس کو انگیج نہیں کریں گے, اس وقت تک کہ وہ چیز ہمارے اندر خود بھی نہیں آئے گی کہ ہم اطراف مسجد میں بیٹھے ہیں, جماعت کے دفتر میں بیٹھے ہیں, کوئی مانگنے کے لیے آ گیا, کسی نے کچھ کیا, تو بہت روبوٹک انداز سے اس کے ساتھ انگیج ہوں گے, بہت ہی آرگنائزیشنل فریم میں اس کے ساتھ انگیج ہوں گے. کیونکہ ہم لوگ سسٹم کے لوگ ہیں, ہم لوگ پروسیس کے لوگ ہیں. ہم پرسن ٹو پرسن ویسے جڑتے نہیں ہیں جیسے کہ اس کو جڑنے کا حق ہے. اور وہ آ سکتا ہے جب ہم لوگ اپنے زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ویسے اتار لیں جیسے اتارنا چاہیے, مطلب ایموشنلی سیرت والے بن جائیں, جذبات کے ساتھ سیرت والے بن جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جن جذبات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے جڑا ہے, اسی جذبات سے ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں, تو پھر اس کے بعد وہ پروسیس کا حصہ بن جائیں گے. لیکن ہم صرف آئیڈیالوجیکل فریم ورک میں اگر اس کو, تو وہ جو ہے تقریر اور گفتگو کا سبجیکٹ رہے گا, بہت اچھی چیز نظر آئے گی, بولنا بھی اچھا لگے گا, لیکن عمل کرنے کے لیے مشکل آئے گی, کیونکہ ہم خود اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھال نہیں پائیں گے. ایک دوسرا پہلو ہے ہمدردی کا جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے معاف کرنا.
انسان ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا جب تک معاف کرنا نہ سیکھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 واقعات نکالو، 100 میں سے 100 معافی ہے، 100 میں سے 100 معافی ہے. سزا بھی اس وقت ہے کہ جب سامنے والا انسسٹ کر رہا ہے کہ مجھے سزا دو. اور ان لوگوں کے لیے معافی ہے جو لوگ بہت دیندار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، ان کے لیے بھی معافی ہے. جو لوگ نہ سمجھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی معافی ہے. جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، جب ہم جائزے کی بات کرتے ہیں، جب آپ حساب کتاب لینے بیٹھتے ہیں تو یہ پہلو مجروح ہو جاتا ہے. میں اگین اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا اور اس کو کوئی بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ون آفٹر اندر آپ نکالیے صحابہ کرام کی زندگی کے، بڑے صحابی سے لے کے چھوٹے صحابی تک، مدینہ کے گلی کا کوئی شرابی نکالیے، مدینہ کے گلی کا کوئی زانی کو نکالیے، مدینہ کے گلی کا کوئی بے نمازی کو نکالیے، مدینہ کے گلی کا کوئی ایسے رشتہ دار کو نکالیے جس نے اس کا حق نہیں ادا کیا. اس شخص کو نکالیے جو شخص آ کے اپنی مجبوری پیش کرتا ہے اور اپنے غلطی کا اقرار کرتا ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھ سے یہ اور یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا مجھ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کرو اور کتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ میں مسکینوں کو، میں غریب ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ تم اس کے لیے مال دے دو، اس کے عوض میں یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی رسول نے اس کے لیے مال دیا. تو کہا کون ہے جو اس کا حقدار ہے جس کو یہ جو ہے وہ یہ مال دیا جائے، لے دو کسی غریب کو دے دو. تو وہ جو شخص جس نے گناہ کیا وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا مدینہ کا اس کا حقدار ہوں، تو وہی مال اسی کو دے دیتے ہیں. اب سوچو، کین وی امیجن دس کائنڈ آف معافی؟ کیا ہم اپنے اطراف میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے تحریک کے دوستوں میں کسی کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا ہے، سوچا ہے کہ جو ایک شخص آیا ہمارے درمیان کا کیڈر ہے، اس نے کوئی غلط کام کر لیا، فائنینشلی کچھ الٹا کام کر لیا، کوئی ایتھیکلی کوئی غلط کام کر لیا، کیا ہم نے کبھی اس کی مدد کی؟ کیا اس کی مدد کر کے اس کو اس پرابلم سے نکالا؟ بلکہ ہم تو اس کو پنش کرنے کے، اس کو تنظیم سے خارج کرنے کی کارروائی شروع کر دیں گے. تو یہ جو ہمدردی کا جو ڈائمنشن ہے، یہ ڈائمنشن جو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو چونکہ اس سسٹم کے پروسیس میں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. یہ باتیں جو ہے بہت زیادہ جذبات سے جڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس پرٹیکولر فینومینا سے جڑی ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور جو دل سے لگاؤ کی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کی بات ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اس محبت کے ایکسٹریم ہونے کے نتیجے میں وہ کسی کو سزا دینے کا سوچ نہیں سکتے تھے. اس محبت کے ایکسٹریم ہونے کے نتیجے میں اپنے دشمن کے گھر جا کے عیادت کرتے تھے. اس محبت کے ایکسٹریم ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو جو ہے اٹھا کے اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تیسرا پہلو جو ہے ہمدردی کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ فائنینشل پرابلم میں رہتے تھے اس زمانے میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی واعظ و نصیحت کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس فائنینشیل پرابلم میں سالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، پروسیس بتاتے تھے، سسٹم بتاتے تھے، اس کے ساتھ جاتے تھے، اس کو قرض دلاتے تھے، اس کو مال دلا دیتے تھے، اس کے کلاڑی میں لکڑا لگا دیتے تھے، اس کو پروسیس بتاتے تھے کہ یہ کر، اور پھر اس کو پوچھتے بھی تھے، اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ خواتین کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے تو اتنی احادیث ہیں کہ پوچھو مت، اتنی روایتیں ہیں کہ پوچھو مت۔ بیویوں کے تعلق سے ہمدردی کے مستحق جہاں سوسائٹی اور سماج کے دوسرے لوگ ہیں، وہاں اپنی بیوی ہے۔ کیا رویہ ہے ہماری اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا، اور کیا رویہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے تعلق سے؟ تو وہ جو معاف کرنے کا جو ایک پورا مجسمہ ہے، پوری ایک ایسی زندگی ہے جو صرف معافی سے ہی جڑی ہوئی ہے، جس میں حساب اور کتاب اور آرگیومنٹ اور سوال ہے ہی نہیں، اور انتہائی درجے کی ذہنی اور تکلیف دینے کے باوجود بھی، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی اور عزیز اور رشتہ دار یا کسی قریبی صحابی کی طرف سے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ تو جو انسانی ہمدردی کے جو اس رویے کو جو شخص اپنائے گا، وہ اپنے اطراف کے ملنے جلنے والوں کے اندر ان کا محبوب بن ہی جائے گا، اس کو محبوب بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ 110%، 200% وہ جن لوگوں سے ملے گا اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص اس رویے سے زندگی گزارے اور اس کے اطراف کے لوگ اس سے نفرت کریں، شخصی طور پہ۔ آئیڈیالوجیکل ہو سکتے ہیں، شخصی طور پہ کوئی نہیں نفرت کر سکتا اس شخص سے۔ تو یہ جو نفرت کا جو اینٹی ڈاٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور یہ اینٹی ڈاٹ ہم لوگوں کو ہمارے کلمے کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن ہمارا جو وہ پرسپیکٹیو ہے، جس پرسپیکٹیو پہ ہم لوگوں نے ایک زمانے میں، آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، جب طلبہ تنظیم میں تھے، تو ہم نے عشق رسول پہ ہفتہ منایا تھا۔ This is the lesson we need to once again, this is the subject we need to again understand، عشق رسول کسے کہتے ہیں، اتنی مرتبہ درود پڑھنے کا ذکر کیوں ہے، اتنی کثرت سے درود پڑھنے کا ذکر کیوں ہے، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد درود پڑھنے کا ذکر کیوں ہے، نماز میں درود کیوں ہے؟ انگیجمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اور ہم اس انگیجمنٹ کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے، کرتے کرتے چلے گئے، آنے والی امت کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے چلے گئے، اور حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ بیٹھ کے اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، ہے نا؟ وہ نبی جو اس انسان کے لیے اتنی محبت کرتا ہے، اپنی امت کے لیے اتنی محبت کرتا ہے، اور یہ لیسن دے کے چلا گیا کہ تم جو ہے وہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، اس سے ہمدردی کرنا سیکھ جاؤ۔ لارجر میسج تو یہی ہے،
اس کے سب میسیجز میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لارجر میسیج تو ایک ہی ہے. جب ہم لوگ دعوت غیر مسلم کو دینے جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع سے دعا مانگتے تھے وہ یہی تھی نا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کو پتھر مارتا تھا، اس کے لیے دعا کرتے تھے. وہاں دعوت کا اگین جو اس کا جو داعیہ ہے وہ اس سے ہمدردی ہے کہ وہ آگ میں جل جائے گا بیچارہ. اس کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے. تو وہ جو اٹیچمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ قائم کر لیتے تھے، وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ پیدا کرنے کے بعد ہی ہم لوگ حقیقت میں انسانوں کی سوسائٹی میں کام کرنے کے لائق بن سکیں گے. انسانوں کے درمیان کام کرنا ہے تو انسانوں سے اٹیچمنٹ پیدا کرنا پڑے گا. اور چونکہ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانوں کے درمیان کام کریں گے، ان کو دین کی طرف لائیں گے، تو ان سے تو محبت کرنی پڑے گی. اور اس کی شروعات گھر سے، بچے سے ہے، بیوی سے ہے، والدین سے ہے. سٹارٹ تو یہیں سے. اور پھر جو ہے وہ اپنے تحریکی دوستوں کے ساتھ ہے، تحریکی رفقا کے ساتھ ہے، مامورین کے ساتھ ہے، ذمہ داروں کے ساتھ ہے. تو پھر وہ جس دن وہ سب بانڈنگز کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بانڈنگز آٹومیٹیکلی ہماری آئیڈیالوجی کے لیے ایک سیمنٹ کا روپ دے گی. اس کے اندر پھر ساری چیزیں جو ہے سمو کے وہ بیسیکلی ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے جو کرنا چاہیے. اس میں پائیداری پیدا ہو جائے گی. ادروائز جو ہے وہ پائیداری پیدا نہیں ہوگی اور ہمارے سے کئی لوگ متنفر رہیں گے اور کئی غریب، نادار، مفلس، یتیم، بیوائیں وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں بن پائیں گے. ہمارا سبجیکٹ ایک ڈپارٹمنٹل سبجیکٹ بن کے شاید رہ جائیں کہ خدمت خلق میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ میرا پرسنل سبجیکٹ نہیں بنے گا. پرسنل سبجیکٹ کے لیے سیرت کا اس طرح سے سیرت کو اپنے اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے ہمدردی اور محبت کرتے تھے، مجھے بھی ویسی کرنی ہے. اور یہ کوئی ایک دن میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. سٹارٹ لیں گے تو پروسیس کے ذریعے سے آٹومیٹیکلی انسان جو ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا چلا جائے گا، اور کنیکٹ کرتے کرتے وہ سیرت کے اس پہلو کے اندر انجوائے کرے گا، محسوس کرے گا، اچھا لگے گا اسے. وہ کسی کی مدد کرے گا، ہی ول ریئلی انجوائے. اس کو دنیا میں سب سے بڑی خوشی کسی انسان کی مدد کرنے سے ہی ملے گی. اسے اور ساری خوشیاں ایک طرف، وہ خوشی اسے جو ہے وہ ہمیشہ ڈرائیو کرے گی. تو بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جو رحمت للعالمین کا پہلو ہے، وہ پہلو سب سے ابھرا ہوا ہے. ابھی میں یہاں ایک چھوٹا سا ڈسکشن جو چل رہا تھا اس میں بیٹھا، وہاں جو ہے وہ مختلف باتیں آ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو سیرت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تو سیرت کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پہلے سیرت کا پیغام خود سمجھ جائیں، اور جب ہم لوگ سیرت کا ریئل پیغام سمجھ جائیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ پیغام پہنچانا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ہم لوگ جو ہے وہ بہت جینیونلی کسی پیغام کو پہنچا پائیں گے، بہت آتھینٹیکلی ہم لوگ جو ہے اس پیغام کو پہنچا پائیں گے. اس پیغام کے ساتھ ہم لوگ بیلانگ کریں گے اور وہ انٹرنلائز ہو جائے گا ہمارے اپنے اندر. وہ انٹرنلائز نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم مزید پریچر کے علاوہ کچھ نہیں بن پائیں گے. وائز اور خطیب بن کر جو ہے ہم اس سبجیکٹ کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ محسن. اس کے بعد